किसी موقع پر بات چیت کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی عظمت کا کوئی احساس نہیں ہے. اس لیے اللہ کے ذکر کے ہر موقع پر اپنا جائزہ ضرور لیا کریں کہ میرا دل میرے رب سے جڑا ہوا ہے یا نہیں. سیدنا زید بن ارقم نے بیان کیا پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بات بھی کر لیا کرتے تھے اور کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی سبھی نمازوں کی پابندی رکھو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو. اس آیت کے ذریعے ہمیں نماز میں چپ رہنے کا حکم دیا گیا. صحیح بخاری کی 4534 نمبر روایت. اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہیں یعنی اخلاص عاجزی اور ذلت کا اظہار کرتے ہوئے تعظیم سے جھکیں آرام اور سکون کے ساتھ نماز ادا کریں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا نبی کریم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم سلام کرتے تو آپ اس کا جواب دیتے تھے. جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے پہلے ہی کی طرح نماز میں سلام کیا لیکن اس وقت آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا نماز میں آدمی کو فرصت کہاں. یعنی اس وقت اللہ سے بات کریں یا آپ سے. بخاری کی 1199 نمبر روایت ہے. ایک روایت میں رسول اللہ نے فرمایا اس نماز میں لوگوں سے گفتگو کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس میں تو تسبیح تکبیر اور قرات قرآن ہے. مسلم کی 537 نمبر روایت. آیت نمبر 239 ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا مِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو. پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے. صلاۃ خوف کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں اپنے بندوں کو نماز کی حفاظت کرنے کا حکم دیا تو اب اس حالت کا ذکر کیا جہاں انسان انتہائی مشغول ہوتا ہے. جنگ سے زیادہ مشغولیت کس مقام پر ہوتی؟ جنگ میں کامل نماز کی ادائیگی ممکن نہیں ہوتی. پھر میدان جنگ میں کس طرح نماز ادا کی جائے؟ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر یعنی سواری پر بیٹھے ہو قبلہ رخ ہو یا نہ ہو اس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو. نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہو سکتی. جب سیدنا عبداللہ بن عمر سے نماز خوف کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ طریقہ بیان فرماتے اور پھر فرماتے لیکن اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہے تو ہر شخص تنہا نماز پڑھ لے پیدل ہو یا سوار قبلہ کی طرف رخ ہو یا نہ ہو. بخاری کی 4535 نمبر روایت. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان پر حضر میں 4 رکعت مقرر کر دی سفر میں 2 اور خوف میں 1. مسلم کی 687 نمبر روایت. حالت امن میں پوری نماز پڑھی جائے فَإِذَا مِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح رکوع سجدے مکمل کرنے کا حکم دیا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا اسی طرح نماز ادا کرو. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جسے تم نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ماضی کی جہالت کو یاد کروایا کہ دیکھو تم کب جانتے تھے کہ اپنے رب کو کیسے یاد کرنا ہے. تم کب جانتے تھے کہ نماز کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. تم کب جانتے تھے کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں دین سکھا دیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا ہے اسی طرح تم اس کی نعمتیں یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو اور اس کو یاد کرتے رہو. جیسا کہ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. پھر جب تم
पूरी कर चुके नमाज तो खड़े हुए बैठे हुए और अपने पहलुओं पर लेटे हुए अल्लाह ताला को याद करते रहो। फिर जब तुम बेखौफ हो जाओ तो नमाज कायम करो। बिलाशुबा नमाज हमेशा से ईमान वालों पर ऐसा फर्ज है जिसका वक्त मुकर्रर किया हुआ है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 103 है। आयत नंबर 240 है, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रून अज़वाजन वसियतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौली गैर इखराजिन फ़इन खरजना फला जुनाहा अलैकुम फीमा फ़अलना फी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, उन पर लाजिम है वो अपनी बीवियों के लिए 1 साल तक सामान देने और उन्हें ना निकालने की वसीयत करें। फिर अगर वो निकल जाएं तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, जो कुछ वो अपने बारे में मारूफ तरीके से करें। और अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। ये पहली इद्दत की मुद्दत थी 1 साल। फिर अल्लाह ताला ने जब दूसरी आयत नाजिल की तो इसे मनसूख कर दिया। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रून अज़वाजन वसियतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौली गैर इखराजिन। और तुम में से जो लोग फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, उन पर लाजिम है वो अपनी बीवियों के लिए 1 साल तक सामान देने और उन्हें ना निकालने की वसीयत करें। ये अल्लाह ताला की वसीयत है, बेवा औरत को 1 साल तक घर से ना निकल जाए। फ़इन खरजना फला जुनाहा अलैकुम फीमा फ़अलना फी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ। फिर अगर वो निकल जाएं तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, जो कुछ वो अपने बारे में मारूफ तरीके से करें। यानी अगर वो खुद निकल जाए, अब वो किसी को प्रेशराइज किया हुआ है तो वो उसके पास और कोई मौका ही नहीं है और कोई तरीका ही नहीं कि वो अपने माँ बाप के घर चली जाए। ये प्रेशर है। अल्लाह ताला इस गेम को खूब जानता है। आजाद मर्जी के साथ वो औरत जाती है जिस पर कोई प्रेशर नहीं। घर वाले चाहते हैं कि वहीं रहे, लेकिन औरत चाहती है कि मैं चली जाऊं। तो अपनी जात के मामले में मारूफ तरीके से वो जो कुछ भी करें, तुम पर फिर कोई जिम्मेदारी नहीं। ये इस्लामी तालीमात की वुसअत है कि बेवा औरत को ये इख्तियार दिया गया कि वह आइंदा जिंदगी के बारे में मारूफ तरीके से फैसला कर सकती है। उसे जमाना जाहिलियत के रसूम और रवाज की नजर नहीं किया जा सकता कि वह मर्दों के जुल्मों सितम बर्दाश्त करती रहे। क्या था इस्लाम से पहले का उसूल और इस्लाम के बाद भी दूसरे मज़ाहब के उसूल कि औरत अपने हिंदू मजहब में निकाह का रिश्ता अटूट है। औरत तकलीफ में है, मर्द तकलीफ में है, छोड़ नहीं सकते। और औरत इतनी तकलीफ जिंदगी भर एक ऐसे मर्द के साथ बर्दाश्त करती रही जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। अब वो फौत हो गया है, अब उसके साथ औरत सती हो जाएगी, उसके साथ ही उसे जला दिया जाएगा। सती की ये रस्म आज भी जारी है उनके यहाँ। उसके मुकाबले में अगर अरब जाहिलियत में तो बेवा औरत अपने बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती थी। अगर सुतेला बेटा भी बेवा औरत पर कपड़ा डाल देता तो इसका मतलब ये था कि अब पहले बाप की बीवी थी, अब बेटे की बीवी बनेगी। औरत डिसाइड नहीं कर सकती थी ना, क्योंकि औरत आजाद नहीं थी। इसी तरह से दुनिया के बाकी मुल्कों में अगर देखा जाए, हर जगह पर औरत को खुद आजाद मर्जी से डिसीजन करने की आजादी नहीं दी गई। शौहर की वफात के बाद इस्लाम ने औरत को आजादी दी है कि अपने बारे में मारूफ तरीके से वो जो करना चाहे कर सकती है। वल्लाहु अजीजुन, और अल्लाह ताला सब पर गालिब है, यानी अपने हुक्म पर गालिब है। हकीम, अल्लाह ताला कमाल हिकमत वाला है, अपने अहकामात और कवानीन में हकीम है। यहाँ
ایک بار پھر وہی سوال ہے، کیا 1 سال تک گھر سے نہ نکالنے کا حکم برقرار ہے؟ برقرار نہیں ہے۔ یہ آیت پہلی آیت سے منسوخ ہو گئی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 234 والی آیت سے۔ تو جب عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہو گئی تو وصیت والی آیت منسوخ ہو گئی۔ چونکہ عورت کو اب میراث میں سے حصہ مل جاتا ہے، اس لیے سال بھر کا نان و نفقہ بھی ختم، اس کا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ ویسے کوئی اپنی طرف سے اس نے معاملہ کرنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بیوہ کے لیے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا واجب ہے۔ زینب بنت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ فریہ مالک بن سنان ابو سعید خدری کی بہن نے انہیں خبر دی کہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں آئی۔ وہ آپ سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا وہ قبیلہ بنی خدرہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر رہ سکتی ہیں، کیونکہ ان کے شوہر جب اپنے فرار ہو جانے والے غلاموں کا پیچھا کرتے ہوئے طرف القدوم نامی مقام پر پہنچے، ان سے جا ملے تو ان غلاموں نے انہیں قتل کر دیا۔ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کیا میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤں، کیونکہ انہوں نے مجھے جس مکان میں چھوڑا تھا وہ ان کی ملکیت میں نہ تھا اور نہ ہی خرچ کے لیے کچھ تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں وہاں چلی جاؤ۔ فریہ کہتی ہیں یہ سن کر میں نکل پڑی، لیکن حجرے یا مسجد تک ہی پہنچ پائی تھی کہ آپ نے مجھے بلا لیا، یا بلانے کے لیے آپ نے کسی سے کہا۔ میں آئی تو پوچھا تم نے کیسے کہا؟ میں نے وہی قصہ دہرایا جو میں نے اپنے شوہر کے متعلق ذکر کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اپنے اسی گھر میں رہو یہاں تک کہ قرآن کی بتائی ہوئی مدت یعنی عدت پوری ہو جائے۔ فریہ کہتی ہیں پھر میں نے عدت کے 4 مہینے 10 دن اسی گھر میں پورے کیے۔ جب سیدنا عثمان بن عفان کا دور خلافت آیا، انہوں نے مجھے بلوایا اور اس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے اسی کی پیروی کی، اسی کے مطابق فیصلہ دیا۔ موطا کی 1287 نمبر روایت ہے۔ ایک اور اہم سوال ہے، کیا فوت ہونے والے بیویوں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں؟ میراث کا حکم آ جانے کے بعد کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، اس میں عورت بھی شامل ہے۔ عورت کو شوہر کے بارے میں کسی وصیت کی ضرورت نہیں۔ آیت نمبر 241 ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا متقی لوگوں پر لازم ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ سامان دینا لازم ہے، دے دلا کر رخصت کرنا واجب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پر مردوں کے لیے حلال ہوتی ہیں۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص نے کہا میں اگر چاہوں تو نیکی کروں، اگر چاہوں تو نہ کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، یعنی یہی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی حقاً علی المتقین والی، کہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ حقاً علی المتقین، متقی لوگوں پر لازم ہے، یعنی ہر طلاق یافتہ عورت کو مناسب فائدہ دینا اس کا حق ہے، ہر متقی پر واجب ہے، تاکہ عورت کی دلجوئی ہو سکے اور اس کے بعض حقوق ادا ہو سکیں۔ جس عورت کو خلوت سے پہلے طلاق دی جائے اسے یہ متاع، کپڑوں کا جوڑا، کچھ رقم دینا وغیرہ واجب ہے۔ دوسری صورت میں پورا حق مہر ادا کرنا واجب ہے۔ دوسرا قول اس بارے میں یہ کہ ہر عورت کو طلاق کے بعد متع دینا واجب ہے۔ حقاً علی المتقین، اس میں توجہ دلائی گئی ہے کہ مردوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں۔ اور آخری آیت ہے ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالی اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات، حلال و حرام، فرائض اور حدود، اوامر و نواہی کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ کچھ بھی ابہام نہ رہے اور تم ضرورت کے وقت فائدہ اٹھا لو۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، یعنی ان کا اصل مقصد تمہیں سمجھ آ جائے، کیونکہ جو سمجھے گا وہی عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خاندانی زندگی کے اختتام پر، یعنی ان احکامات کے اختتام پر پیدا ہونے والی الجھنوں کو واضح کیا ہے۔ جب عورت
بیوہ ہو جائے، جب عورت طلاق یافتہ ہو جائے، جب خاندان میں طلاق کے معاملات چل رہے ہوں، پھر کیا کیا جائے؟ بات حقوق کی بھی ہے، بات فرائض کی بھی ہے۔ جب عورت بیوہ ہو جائے اس کے حقوق کیا ہے؟ جب عورت کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا جائے اس وقت کیسے اس کی دلجوئی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو واضح کر کے حقوق بھی دلائے، تلخیاں بھی ختم کی، آسان انداز میں نئی زندگی شروع کرنے کے راستے بھی ہموار کیے۔ عقل والوں کے لیے معاشرتی زندگی کے بہترین احکامات نشانی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، رب کا کلام ہے۔ الحمدللہ